بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر عمران خان نے لگتا ہے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ان کو اور ان کی جماعت کو حکومت سے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان بضد تھے اور ایک حد تک ان کا یہ مطالبہ بھی جائز تھا یا کنسرن جائز تھا کہ اس حکومت سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ اس حکومت کے پاس مذاکرات کا نہ تو کوئی اختیار ہے نہ کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت ہے۔ فیصلے کی اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو بھی بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہوگی۔ اسی لیے بار بار عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور اس سلسلے میں پس پردہ کئی راؤنڈ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں، اور عمران خان بھی اس میں کسی نہ کسی شکل میں شامل رہے ہیں اور ان کی مشاورت بھی حصہ رہی ہے، لیکن نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اور اب اس وقت پی ٹی آئی نے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں اسد قیصر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، عمر ایوب ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ ایک مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ حکومت بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک سوال جو خواجہ آصف نے اٹھایا ہے کہ ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا اور عمران خان کی گارنٹی کون دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اگر مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے تو اس کے سامنے تین بڑی شرائط ہیں۔ پہلی شرط، عمران خان اس حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے، اور وہ بھی جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرے، کیونکہ سب کو پتہ ہے 8 فروری کے انتخابات کیسے ہوئے، کس طرح سے ہوئے اور کس طرح سے اس حکومت کا سیاسی بندوبست کیا گیا۔ تو اس لیے خواجہ آصف سمیت سب لوگ یہ کہیں گے کہ آپ پہلے ہمارے حکومتی مینڈیٹ کو تسلیم کریں، اور پھر اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کا مقصد بھی حکومتی مینڈیٹ کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس کے تمام لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ اختیار بھی میرے نزدیک اس وقت حکومت کے پاس تو نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان جو آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے اس میں حکومت بے بس نظر آتی ہے۔ حکومت فیسیلیٹیٹ تو کر سکتی ہے، سہولت کاری تو کر سکتی ہے، لیکن یہ سارا اختیار بھی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ تیسرا، 26ویں ترمیم کا خاتمہ، وہ تو حکومت کسی بھی صورت میں نہیں کرے گی۔ چوتھا، ملک میں نئے انتخابات کا شیڈول، وہ بھی کسی صورت میں نہیں مانے گی۔ اسی طریقے سے 9 مئی کے حوالے سے عدالتی کمیشن کی تشکیل جو عمران خان کا بنیادی مطالبہ رہا ہے، حکومت تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو پھر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کس شرائط پر ہوں گے؟ صرف ایک شرائط پہ ہوں گے، اور وہ یہ کہ حکومت کا مینڈیٹ کو تسلیم کر کے پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر اپنا مؤثر کردار ادا کرے، اور اگر وہ اس کے لیے تیار ہوگی تو وقفے وقفے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو قانونی طور پر یا گرفتار لوگوں کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان نئے انتخابات کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کچھ عرصے کے لیے مزید خاموشی کا اختیار کر لیں۔ وہ بنی گالا میں جا کر بیٹھ جائیں، وہ زمان پارک میں بیٹھ جائیں، وہ لندن چلے جائیں، وہ سعودی عرب چلے جائیں، باہر چلے جائیں، اور سیاسی معاملات آج کل کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے سپرد کر دیں۔ یہ مطالبہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی عمران خان کو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ ان شرائط کو تسلیم کر لیں تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی کام عمران خان نہیں کر سکے ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت رام ہو سکتی ہو۔ اور عمران خان جو ہیں وہ اگرچہ اس وقت کی سیاسی کمیٹی جو ان کی اپنی جماعت کی ہے، ان کی طرف سے بہت دباؤ تھا کہ ہمیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں یہ دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، اور بڑی اچھی بات ہے، بند نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست میں اور جمہوریت میں مذاکرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، اور میں بار بار یہ لکھتا بھی رہا ہوں اور بولتا بھی رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ مطالبہ کہ وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے درست نہیں ہے۔ ان کو حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے، اگرچہ وہ بے اختیار ہے۔
اپنے تمام مطالبات جو وہ بار بار کہتے ہیں ان کو سامنے رکھیں، حکومت کو مجبور کریں۔ اگر وہ حکومت ان کے مطالبات کو تسلیم کرتی ہے تو بات آگے بڑھے گی، اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو کل کو کوئی یہ گلہ تو نہیں کرے گا کہ عمران خان نے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے نہیں ہیں۔ اور اسی بنیاد کے اوپر جب آج یہ مذاکراتی کمیٹی کی باتیں کی جا رہی ہیں تو ابھی بھی ڈیڈ لاک بہت ہے، بد اعتمادی کا ماحول بہت ہے۔ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان معافی مانگے، یہ بیچارہ بار بار معافیاں منگواتا رہتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے قائد نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی کوئی کہیں گھاس نہیں ڈالتے، تو عطا تارڑ کیا چیز ہے؟ وہ عمران خان جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات جو ہیں ان کو بھی کہیں گھاس نہیں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اور ان کو یہ یقین ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوں گے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، اور اگر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو تب بھی فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ اس لیے حکومت کا تو فائدہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کا ڈیڈ لاک باقی رہے، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کا ڈیڈ لاک باقی رہے۔ اور جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت چلتی ہے تو حکومت اس بات چیت کو سبوتاژ کرنے کے لیے سامنے آ جاتی ہے اور ڈراتی ہے کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ آ گئے تو آپ کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے۔ اس لیے مجھے ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو چیز فیصلہ کن ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے نظام کو چلانا ہے، اور کیا یہ ایسے ہی نظام کو چلایا جائے گا جیسے اس وقت نظام چل رہا ہے، اور کیا یہ اسی سیاسی بندوبست اسی سیاسی حکومت کے ساتھ چلایا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف بہت اچھے وزیر اعظم ہیں، اس سے زیادہ وفادار جو ہے نا وہ ان کو خادم اعلیٰ نہیں مل سکتا۔ اتنا وفادار آدمی ہے کہ 24 گھنٹے وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف و توصیف میں لگے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ اس تعریف و توصیف سے حل نہیں ہوگا، مسئلہ اس وفاداری سے حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے کچھ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، اپنے گورننس کے نظام کو، اپنی سیکیورٹی کے نظام کو، دہشت گردی کے معاملات کو، ادارہ جاتی نظام کو، معیشت کے معاملات کو، سیاسی اور جمہوری تشخص کو، وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے۔ وہ کہتے ہیں میں بے بس ہوں، نجی مجالس میں وہ اکثر اپنے دوستوں کو کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جو اختیار ان کے پاس ہے اس پہ وہ کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ایک بیانیہ نہیں بنا سکے وہ عمران خان کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں وہ بیانیہ ان سے نہیں بن پا رہا، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات اگر ناکام ہوں گے تو اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہوگی۔ پی ٹی آئی کو بھی لچک دکھانی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی اپنے دو ٹوک موقف کے ساتھ کھڑی رہے، کیونکہ مذاکراتی کہانی کے اندر کچھ لچک پیدا کرنی پڑتی ہے دونوں قوتوں کو، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، وہ لچک دکھا کر ہی آپ آگے بڑھتے ہیں، کچھ بنیادی اصولوں پر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اب پی ٹی آئی نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ نیا انتخاب یہ حکومت تو نہیں ماننے والی، اسٹیبلشمنٹ سے بنوایا جا سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ جس وقت دباؤ میں ہوگی تو وہ مان سکتی ہے، یہ حکومت کیوں نئے انتخاب کو مانے گی؟ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات جو ہیں وہ کسی شکل میں کامیاب ہو سکیں گے۔ عمران خان کی رہائی ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے، اس لیے لٹکی ہوئی ہے کہ عمران خان بدستور ریزسٹ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر ان پہ نئے نئے مقدمے بن رہے ہیں، وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان پر مقدمے بن رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ مرکزی کردار ہے، انہی کی سازشوں کی وجہ سے یہ مقدمے بن رہے ہیں، اور ان کی جو موبلٹی ہے اس کو بھی، اور جو ان کی میڈیا سے بات چیت ہے اس پہ بھی سینسرشپ لگائی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی مزاحمت نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو بے بس کیا ہوا ہے، حکومت کو بے بس کیا ہوا ہے۔ ان کے وزراء اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ عمران خان اس حد تک مزاحمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کے پیچھے ایک واضح ایجنڈا بھی ہونا چاہیے، اور وہ واضح ایجنڈا آگے بڑھنے کا ہونا چاہیے۔ یہ جعلی مینڈیٹ کی بنیاد پر بننے والی حکومت کا 5 سال تک آگے لے کر چلنے کا عزم اور 5 سال تک ان کو لے کر آگے چلنے کا ارادہ، اس سے ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوگا، ڈیڈ لاک پیدا رہے گا، ڈیڈ لاک میں مزید انتشار ہوگا، مزید ٹکراؤ ہوگا، مزید بحران پیدا پڑے گا، مزید تناؤ پیدا ہوگا، مزید سیاسی دشمنی کو ابھارے گا، اور اس کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے۔ اور یہ مذاکرات کی کہانی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ اس کی اصل طاقت کا مرکز بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی اسپیس دینا چاہتی ہے
پی ٹی آئی کو، تو پھر اس نتیجے کے طور پر ہم ان مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کے اوپر تجزیہ کر سکیں گے۔ فی الحال ایک مذاکراتی عمل جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا لنگر آن پالیسی کے تحت تو چل سکتا ہے، لیکن مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور اگر نہ ہی ہوتے تو پی ٹی آئی کے اندر وہ دھڑا جو بار بار عمران خان کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے آگے بڑھنا ہوگا، یہ ان کی بھی ناکامی ہوگی، اور کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کوئی مفاہمتی راستہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔